اللہ رب العزت جو مالک الملک ہے، زندگی اور موت کے تمام کائنات کے جو بھی نشیب و فراز ہیں، شب و روز ہیں، زندگی اور موت، ہر قسم کا اختیار اللہ رب العزت کی ذات اعلیٰ کے پاس ہے۔ وہی انسان کا پالن ہار ہے، وہی انسان کے ہر قسم کے فائدے اور نقصان کے مالک ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی حاکمیت کا اعتراف کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ کسی نہ کسی موقع پہ اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان، ربوبیت اور مرتبہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، بلکہ نبی بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ کی شان اللہ اللہ۔ اس رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں فتنوں کے دور میں، شر کے دور میں ہمارے اوپر کرم کیا، اپنی رحمت فرمائی۔ ہم لوگ گناہ گار ہیں، عاجز ہیں، لاچار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کی جو بنیاد ہے، انسان مرکب خطا و نسیان، خطائیں کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ خطا و نسیان ہے۔ ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ہم پلٹ کے واپس اللہ کی طرف آتے ہیں تو اس کی یہ شان ہے کہ ہم پہ رحم فرماتا ہے، اور ہمارے دل میں جو ندامت ہوتی ہے کہ ہم یہ کام اچھا نہیں کر رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ ندامت یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک انعام ہے۔ ہر انسان کو یہ نصیب نہیں ہوتا، ورنہ جب انسان خطا یا گناہ کرتا ہے تو اس پہ اتراتا ہے، دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اور دعا کرتے ہیں، اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ مجھ سے یہ آئندہ نہ ہو، تو یہ بھی ایک ایمان کا ایک مضبوط آپ کے پاس اللہ کی رحمت ہے، یہ جو دل میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ شکر ہے اس ذات کا جس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، ہماری یہ فطرت ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں پہ ناز نہ کریں، اس پہ اترائیں نہ، دوستوں کو نہ بتائیں، ہمیں اللہ معاف فرمائے۔ اور بے حد درود و سلام نبی رحمت، نبی ہادی، نبی کائنات، نبی عجم و عرب اور تمام عالمین کے جو محبوب نبی ہیں، نبی رحمت، جن کا لقب رحمت ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ بدھ کے دن مجھے ہمارے جو خطیب ہیں ان کا فون آیا کہ جی میں نہیں آؤں گا، آپ جمعہ پڑھا دیں۔ پچھلے جمعہ بھی ان کا فون آیا تھا، لیکن میں نے کہا بھی میری تیاری نہیں ہے، آپ نے جمعہ رات فون کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تیاری کر سکوں۔ تو میں نے مولانا صدیقی صاحب کو دعوت دی، وہ تشریف لائے۔ تو اس مرتبہ بھی انہیں کام تھا، لیکن انہوں نے مجھے منگل کو فون کیا اور بتایا، تو الحمدللہ میرے پاس ٹائم تھا، میں نے تیاری کی ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، تو میں نے بھی اسی مناسبت سے اپنا جو موضوع ہے وہ منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ میں آنے کا مقصد
جمعہ کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ دین کو سمجھیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جمعہ کے دن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا خطیب کیا کہہ رہا ہے، اپنی مگن میں اور لگن میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب قامت ہوتی ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ ایسے جمعہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ ایک رسم کی طور پہ آپ لوگ مسجد میں آئیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے، آنا یا نہ آنا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ جب تک آپ دل جوئی سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ آخر یہاں آپ کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جمعہ فرض کیوں قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے اور جاننی چاہیے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے متعلق ایک اور بات بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو احباب جمعہ آخری ٹائم پہ آتے ہیں ان کا جمعہ نہیں ہوتا، یوں سمجھ لیں کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ جس نے خطبہ نہیں سنا اس کا جمعہ نہیں ہے۔ یہ نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ والے دن جب خطیب خطابت کر رہا ہو تو کسی بھی نماز کا ادا کرنے کا منع فرمایا ہے، صرف اتنا اجازت دی ہے کہ آپ آئیں مسجد میں ہلکی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہلکی سی تحیۃ المسجد، مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو اس کا حق یہ ہے یا تو فرض نماز پڑھ لیں، اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے آرام سے وہ بھی ہلکی سی بیٹھ جائیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں، ایک کام بھی کرتے ہیں، وہ کام ٹھیک نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، جو اکرام دیا ہے، جو عزت اور رفعت دی ہے جمعہ کو، وہ ہمیں پلٹا دی جاتی ہے۔ جب ہمیں پلٹائی جاتی ہے، اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو ہمیں وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 100 کے 100 نمبر لیں۔ اگر 10 نمبر لے جائیں، 20 نمبر لے جائیں تو کیا فائدہ، ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں کیا ملے گا؟ کم از کم 50 سے اوپر نمبر ہونے چاہیے۔ لہذا جب جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت تک کر دو، نہ آپ کو کوئی چیز خریدنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نہ کوئی چیز فروخت کرنے کا، نہ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، دونوں چیزوں پہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دکانوں پہ بیٹے کو یا بھائی کو یا ملازم کو بٹھا کے خود آ جاتے ہیں، دکان کھلی رہتی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ جاتا ہے پھر دوسری مسجد، وہ بیٹھ جاتا ہے دکان پہ، جو آدمی جس کو بٹھا کے آتے ہیں وہ دوسری مسجد میں جاتا ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ جب جمعہ کی اذان ہو گئی تو اللہ نے پابندی لگا دی ہے، آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ لوگ سورہ جمعہ قرآن کو پڑھیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا آرڈر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کے مہینہ چل رہا تھا، تو جو بھی پچھلے 4 جمعہ گزرے ہیں تو وہ اسی حوالے سے تھے، تو میں اسی موضوع سے تھوڑی سی 2-3 چیزیں لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دنیا میں سب سے جو اچھی کتاب ہے اس وقت، جس کا دنیا میں اس کو نمبر 1 کا خطاب دیا گیا ہے کہ اس سے اچھی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے سیرت و نبی کے موضوع کے اوپر، اس کا نام ہے الرحیق المختوم۔ جو اللہ نے اس کو ایک اور بھی اعزاز بخشا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں اس زبان کا ترجمہ اس کتاب میں نہ ہو۔ یہ چیلنج ہے
سعودی عرب والوں کا کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کا ہم نے اس کتاب کا ترجمہ نہ کیا ہو اور اس ملک میں نہ بھیجی ہو۔ اس کتاب کی جو سیرت النبی کا مقابلہ ہوا تھا، جس کو اس کتاب کو پہلا نمبر دیا گیا مکہ معظمہ میں، اس کی وجہ یہ تھی اس کتاب کی پہلے نمبر پہ آنے کی کہ اس کی جو دلیلیں تھیں وہ گارنٹڈ تھی، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا تھا، کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو اپنی طرف سے کی گئی ہو یا موضوع ہو یا ضعیف ہو۔ اس لیے اس کتاب کو نمبر 1 کا خطاب دیا گیا، اور اس کے مصنف شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، اللہ ان کو، ان کے خاندان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دنیا میں ایک مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مصنف کو بھی وہی مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ کے نبی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس میں گارنٹڈ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو رخصت ہوئے تھے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت احادیث کو محفوظ کرنے کا یا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اس لیے مختلف اقوال ہیں مختلف لوگوں کے کہ اللہ کے نبی فلاں سن میں فلاں دن میں پیدا ہوئے، اس میں مختلف ہیں، کسی پہ قیاس نہیں ہے کہ یہ تھا، لیکن 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یہ گارنٹڈ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ نے ان چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے تھے جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی تھی کہ وہ دین کی حفاظت کریں۔ جیسے ہمارے پاس احادیث پہنچی ہیں دین سمجھنے کے لیے، ہم صحابہ کے اقوال کا اعتماد کرتے ہیں، اور اس ذریعے سے ہم جو ہے اپنے دین کو سمجھتے ہیں۔ انہی لوگوں نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پھر 12 ربیع الاول کو جشن تو نہ ہوا، یہ تو غم کا دن ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت کی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 8 دنوں کا میں چھوٹا سا ایک احوال آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کو تکلیف شروع ہوئی اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے، یہ درمیان میں جو 7 یا 8 دن تھے، جو احادیث میں گارنٹی کے ساتھ جو اقوال ہیں، جو احادیث ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 7 یا 8 دن پہلے آدھی رات کو بقیہ، جس کو بقیہ غرقت بھی کہتے ہیں، عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں قبرستان، تو بقیع کا جو قبرستان ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل سامنے ہے، جہاں آج کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اس کو جنت البقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ آدھی رات کو اٹھے اور جنت البقیہ میں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو معیبہ سے ایک مرتبہ آدھی رات کو آواز دی اور بلایا اور فرمایا، ابو معیبہ، مجھے بقیہ کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میرے ساتھ چلو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے بقیہ کے قبرستان میں پہنچے اور فرمایا تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور تمہیں مبارک ہو، جس حال میں ہیں، جس حال میں ہو آپ صبح کرتے ہیں اور جس حال میں آپ شام کرتے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں دنیا کی زندگی سے یہ بہت بہتر ہے۔ کاش تم جان سکو کہ اللہ نے تمہیں کس کس فتنے سے نجات دی ہے۔ فتنہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگر چلے آ رہے ہیں، اور بعد میں آنے والے فتنے پہلے والے فتنے سے کہیں بڑے ہیں۔ پھر آپ صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو امیہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اور پھر جنت میں جانے کا اختیار دیا گیا، لیکن میں نے اللہ سے ملاقات اور جنت میں جانے کا انتخاب کیا۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فداک یا امی و ابوئی یا رسول اللہ، آپ دنیا کی بادشاہت، ہمیشہ کی زندگی اور پھر جنت کا انتخاب فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ کبھی نہیں، میں نے اپنے رب سے ملاقات اور جنت کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر آپ نے اہل بقیع کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت فرمائی اور واپس تشریف لے آئے۔ اگلی صبح اللہ کے نبی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی تکلیف، سر میں درد شروع ہوا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بیماری میں اضافے کی وجہ سے جب آپ کو چلنے میں دقت محسوس ہونے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت مانگی اور پوچھا کہ آج میری باری کس کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پوچھتے تھے آج میری باری کس کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی مرض کے ابتدا میں اپنی ازواج مطہرات سے معذرت کے لہجے میں فرماتے آج میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کہاں ہوگی۔ دراصل آپ یہ سوال صرف حضرت عائشہ کی باری کے دن کے انتظار میں پوچھتے تھے۔ میری باری کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کو قبض فرمایا میرے پہلو اور سینے کے درمیان، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں ہی دفن کیے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ کے یہاں منتقل ہونے کا واقعہ وفات مبارک سے ایک ہفتہ قبل کا ہے، الرحیق المختوم۔ اللہ کے نبی صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے 6 روز قبل آپ نے نیاز مندانہ رسالت شان نبوت پر طلب فرمایا، جنہیں دیکھ کر وفود جذبات سے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور لسان رسالت مآب پر جانثار نبوت کے لیے بے اختیار ڈھیر ساری دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ماں باپ ان پر قربان اپنی وفات مبارک سے 6 روز پہلے ہمیں اپنی بیماری کی اطلاع بھجوائی، جبکہ جدائی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اماں عائشہ کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ اسے اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ آج جو لوگ ان کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ اللہ سے یہاں ان کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو آنسو بھرائے، ارشاد فرمایا خوش آمدید خوش آمدید، اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے، اللہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سرفراز فرمائے، اور تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، تمہارے لیے اللہ سے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور میں اپنے رفع کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ بے شک میں صاف ڈرانے والا اللہ کے بندوں اور بستیوں میں اللہ کے مقابل سرکشی اختیار کرنا اللہ نے میرے اور تمہارے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، فساد برپا نہیں کرتے، اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ القصص، یہ آیات آپ نے پڑھی، ان کے لیے دعائیں کی۔ پھر فرمایا متکبر لوگوں کے لیے جہنم کافی جگہ ہے۔ سورہ زمل کی آیات 60 ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت قریب آیا، اب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے، یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے اور فرماتے رہے کہ بے دین اجر کے ساتھ بلند مرتبہ میرے رفع کے پاس ہے۔ اسے براز نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے آخری 5 روز یعنی بدھ کے روز بیماری کی تکلیف زیادہ ہو گئی، اور فرمایا میرے اوپر 7 کنوؤں کے پانی بھر کر لایا جائے مشکیزوں میں، اسے کوئی استعمال نہ کرے، اسے کھولا نہ جائے۔ تو صحابہ وہ لے کے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی بیماری سخت ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر 7 مشکیں پانی بہاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، یعنی جن سے پانی کم نہ کیا گیا ہو، تاکہ بیماری کم ہونے لگے، لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ایک گھر میں ایک ٹب میں بٹھایا گیا، آپ علیہ السلام پر پانی بہایا گیا، اتنا بہایا گیا آپ بیٹھے رہے، پانی ان پہ ڈالتے گئے کہ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ اب بس کرو، اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا بس۔ پھر آپ علیہ السلام گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یہ بدھ کی بات ہے۔ دوران خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارتاً اپنی وفات مبارک کے بارے میں فرمایا، جسے سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی جانی و مالی خدمات کا اعتراف فرمایا۔ اعتراف فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق ایسے ہیں جن کا بدلہ میرا اللہ ہی اتارے گا۔ تو صدیق اکبر یہ بات سن کے رونے لگ گئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کی زندگی اختیار کرے، چاہے وہ آخرت کی زندگی اختیار کرے، لیکن اس بندے نے آخرت کی زندگی اختیار کی۔ یہ بات سن کے صدیق اکبر زاروں قطار رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ اس کو کیا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بات کہنے والا کون ہے اور سمجھنے والے کون ہیں۔ کسی عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، صدیق اکبر ہی تھے جو یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کر رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے احسانوں کا ذکر کیا۔
میں نے ایک مرتبہ بھی خطبے میں ایک بات کہی تھی، آج بھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں نے ہر کسی کے احسان اتار دیے لیکن صدیق اکبر کا احسان میرا اللہ اتارے گا، تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے پوچھا ہوگا، صدیق بتاؤ، آپ بتائیں مجھے آپ کو کیا چاہیے، میرے نبی پہ آپ نے احسان کیے ہیں، بتائیے میں آپ کے احسان کیسے اتاروں۔ میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، صدیق اکبر نے ایک ہی خواہش کی ہوگی کہ اللہ زندگی میں تو نے اپنے نبی کی مجھے رفاقت عطا کی، اور جنت میں بھی اللہ آپ نے اعلان کر دیا کہ حضور میرے ساتھ ہوں گے، ایک چیز بچ جاتی ہے وہ ہے قبر، میرے اللہ مجھے یہ بھی اپنے نبی کے ساتھ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ آج دیکھیں صدیق اکبر کہاں مدفون ہیں اور کس کے ساتھ ہیں۔ یہ حدیث میں یہ بات نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی احسان اتارے گا۔ جب اللہ احسان اتارے گا تو صدیق اکبر اور کوئی چیز نہیں مانگی، صرف یہی مانگا ہوگا کہ قبر میں بھی یہ چیز بچ گئی ہے صدیق اکبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپس میں نہیں ہیں، زندگی میں اللہ نے ان کو رفاقت عطا فرمائی، جنت کا اعلان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، قبر باقی تھی تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کے احسان اتارنے کا جو ہے وہ یہی انہوں نے مانگا ہوگا جو اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ میں نے اپنی محبت سے یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب یہ باتیں مشہور ہونے لگی، لوگوں کو سمجھ آنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی تکلیف بڑھ گئی، تو انصاری صحابہ جو ہیں انہوں نے زور و قطار رونا شروع کر دیا، اور جہاں بھی بیٹھتے رونا شروع کر دیتے کہ اب کیا ہوگا، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط میں یہاں لائے تھے مکہ سے، ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، اب کیسے زندگی گزرے گی۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور انصار کو بلایا اور مہاجرین کو سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، لوگوں یہ جان لو انصار میرے جگر اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو بھی ان کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی ہے، ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پناہ دی، ہماری حفاظت کی، اس دنیا میں ان کے لیے امن ہے اور آخرت میں تو اللہ نے ان کے لیے جنت ہی مقرر کر رکھی ہے جو ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ اور انصار کے متعلق بہت سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں کی، ان کی شان بلند کی اور مہاجرین کو کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ انصار ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے سے 4 دن قبل، پہلے میں ذکر کر رہا تھا بدھ کا، جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب تک تمام نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھائیں۔ نماز عشاء تک تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ آپ علیہ السلام پر بار بار ہشی ہونے لگی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز عشاء پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہشی آتی، جب افاقہ ہوتا تو پوچھتے نماز ہو گئی، بلال سے کہو اذان دے، لوگ کہتے نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ بار پھر کہتے بلال کو کہو اذان دے اور صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھائیں۔ جب 3 مرتبہ یہ آپ نے کہا تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ آقا آپ کسی اور کو کہیں، میرے بابا بہت نرم دل کے ہیں، جب آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ مہربانی فرمائیں کسی اور کو کہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا
کہ یوسف تو دیکھنے والی جو عورتیں آئی تھیں ان کی طرح باتیں مت کرو، صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھائیں۔ آپ غصے میں ہو گئے، پھر صدیق اکبر کو کہا گیا، انہوں نے نماز ادا کی اور روتے ہوئے سب نے، حضرت بلال نے اذان دی تو رونے لگ گئے، ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا تو وہ بھی رونے لگ گئے۔ نماز ادا کی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا اور منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ وفات مبارک سے 1 یا 2 روز قبل سیدنا ابو بکر صدیق نماز ظہر کی جماعت کروا رہے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام کا مزاج گرامی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، قدرے سکون محسوس فرمایا تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور سیدنا ابو بکر کی بائیں جانب پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ باقی نماز سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا فرمائی، جبکہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ابو بکر صدیق نماز ظہر پڑھانا شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مبارکباد دی اور قدرے بہت سکون محسوس کیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کے سہارے کھڑے ہوئے، ان کے سہارے مسجد میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھسیٹتے ہوئے پاؤں مسجد میں ان کو لے گیا۔ جب ان کو اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قدم اٹھا سکیں، اتنی تکلیف تھی، تو ان کی پاؤں مبارک جو تھے وہ زمین سے گھسیٹ رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگ گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سوموار کے روز مسلمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام اچانک تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں پر نظر ڈالی۔ اس وقت وہ نماز میں صفے باندھے کھڑے تھے۔ نماز کا منظر دیکھ کر پہلے آپ نے تبسم فرمایا، پھر جوش مسرت سے ہنس دیے۔ تبسم اور ہنسنے میں فرق یہ ہوتا ہے، تبسم ہوتا ہے جیسے ہم یہ ایسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے ہونٹ کھل جاتے ہیں۔ ہنسنا ایسے ہوتا ہے جیسے ہم لوگ عام ہنستے ہیں۔ تبسم بھی فرمایا اور ہنس بھی دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں شامل ہو جائیں۔ حضرت انس کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کو خوشی سے دیکھے اتنے بے چین ہوئے کہ سب کا یہ حال تھا کہ نماز توڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا نماز پوری کرو، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ گرا دیا، واپس تشریف لے گئے۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھی اپنے سینے سے، تو میرا بھائی عبد الرحمن آیا تو اس کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے وہ مسواک پہ ٹکی ہوئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آقا مسواک کو پسند کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ہاں کہا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے لیا، اس کو دھویا، دھونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے اپنے منہ میں رکھا اور چہرے سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ مسواک سخت ہے، تو میں نے وہ مسواک لے لیا اور اپنے منہ سے اس کو چبایا۔ اندازہ کریں کہ کہاں سے مسواک آیا اور پھر کہاں گیا۔ کہتی ہے میں نے اپنے منہ سے اس کو چبایا، نرم کیا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو انہوں نے اسی
लुआब वाले से जो हज़रत आयशा ने चबाया था उसको अपने लिए पसंद फरमाया और मिसवाक किया, और इसको भी बुखारी ने रिवायत किया है। इसके बाद बीमारी की शिद्दत हद से बढ़ने लगी तो फरमाया, लगता है आयशा जो यहूदी औरत ने मुझे खैबर वाले दिन गोश्त में जहर दिया था, उस जहर का असर मैं इतना महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर मेरे हिस्से जो हैं वो कट रहे हैं, इतना मेरी रग मेरी जान काट रही है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ हुई कि आपने ये बताया कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। इसके बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर दम करना चाहा। आपने दम कुछ चीज़ की अहादीस में मिलता है, सूरह फातिहा पढ़ते थे, दम करना चाहा तो हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया और मना कर दिया। इसके बाद हज़रत कहती हैं कि मैं समझ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद नहीं फरमा रहे। मैंने कोशिश की लेकिन आपने अपना हाथ खींच लिया। हयात तैयबा के आखिरी लम्हात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को शिर्क से बचने की ताकीद फरमाई, नीज़ मुसलमानों को नमाज की पाबंदी करने और गुलामों से हुस्न सलूक करने की ताकीद फरमाई। हज़रत आयशा फरमाती हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने आपके जो नीचे हैं, जो आपके ग़ुलाम हैं या आपके मुलाजिम हैं, उन पे रहम किया करो और मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया रखा करो, और जो वफद आते हैं, सफ़ीर आते हैं, उनकी खिदमत किया करो जैसे मैं करता हूँ। और फरमाया लानुल्लाह यहूद व नसारा, लानत है यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया, मेरी कब्र को इबादत गाह नहीं बनाना। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ल मौत में फरमाया, लोगों नमाज और जिनके तुम मालिक हो, ये बात 3 मरतबा फरमाई, नमाज की पाबंदी करो और अपने रफ़ा का जो आपके साथी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, और वो जो मुलाजिम हैं आपके, उनका ख्याल रखो। मौजू ख़त्म होने वाला है, नहीं अभी कुछ बाकी है लेकिन टाइम पूरा हो गया है। तो एक सवाल है, या फिर ज़िंदगी रही तो आगे इसको मुकम्मल करेंगे। एक सवाल आया था मेरे पास कि 2-3 मिनट लूँगा माज़रत के साथ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं या नूर हैं? तो मैं कम अक्ल एक जाहिल आदमी हूँ, अल्लाह ने जितना मुझे दिया है मैं उस हिसाब से एक मिसाल आपको देता हूँ, तो समझने के लिए अक्लमंदों के लिए काफ़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की अज़मत ज़्यादा है या बशर की अज़मत ज़्यादा है। और हवाला भी देता हूँ, हम पूछते हैं अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ आप बताएं कि बशर की इज़्ज़त ज़्यादा है या नूर की? तो अल्लाह मियाँ ने एक मिसाल दी है, अल्लाह ताला ने एक सबूत दिया है कि बशर अज़मत वाला है या नूर अज़मत वाला है। नूर 23 साल, 20 और 3 23 साल, रोज़ आवे रोज़ जावे, अल्लाह ने कभी जिक्र नहीं किया। 23 साल, एक दलील कुरान से दे रहा हूँ, नूर रोज़ आवे रोज़ जावे, कभी अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। कभी दिन में 2 मरतबा आए, कभी 3 मरतबा आए, कभी 4 मरतबा आए, कभी 5 मरतबा आए, अल्लाह ने कभी जिक्र नहीं किया कि आज नूर आया। लेकिन जब बशर की बारी आई तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह सखरना, सुभान अल्लाह, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई, अपनी निशानियाँ दिखाई, सैर कराई। आप देखें नूर तो रोज़ आवे रोज़ जावे,
اللہ نے کبھی ذکر نہیں کیا، اور جب بشر کی باری آئی تو اللہ نے اپنے قرآن کو اتار دیا اور قرآن کی شہادت دے دی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ اور نور اور بشر، آگے بتاتا ہوں کہ جہاں نور کے پر چلتے ہیں وہاں بشر کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آگے چلو میرے ساتھ۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل نے کہا آقا اس کے آگے میری ضرورت نہیں ہے، میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میری بس یہی میرا مقام ہے، میں یہ رک جاتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے، اکیلے گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ بشر کی اہمیت ہے یا نور کی۔ نور تو روز آوے روز جاوے، اللہ نے کبھی نام بھی نہیں لیا۔ جب بشر گیا تو اللہ نے وہ اپنا قرآن اتار دیا اور تعریف کی اور بتایا کہ میں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں گی۔ تو اس سے اندازہ کر لیں جہاں بشر کی ابتدا ہو گئی وہاں نور رک گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت، جو شان اللہ نے بیان کی ہے، جیسے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی نور کے متعلق کہا، جبرائیل کے متعلق کہا، کبھی نہیں کہا، ذکر بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بشر کی باری آئی تو رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب بشر کی باری آئی تو اللہ نے کہا محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ راضی ہو جائیں گے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ بشر کیا ہے، نور کیا ہے۔ نور تو روز آوے روز جاوے، کبھی کوئی پوچھے نہیں۔ جب بشر کی باری آئے تو اللہ اپنا قرآن اتار دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔